ثابت بن قرہ نے کہا کہ جس کی جسم کی راحت قلت طعام میں ہے، کم کھانے میں ہے، اور روح کی راحت قلت معاصی میں ہے، اور زبان کی راحت قلت کلام میں ہے۔ جو کم بولے گا وہ زبان کی غلطیوں اور لغزشوں سے اتنا بچا رہے گا۔ گناہ دل کے لیے زہر ہے، یہ آخری لائن ہے، گناہ دل کے لیے زہر ہیں، اگر جو بھی گناہ ہو، اب جیسا گناہ ویسا زہر، اگر وہ ہلاک نہ بھی کریں تو کمزور ضرور کر دیتے ہیں۔ اگر گناہ کرتا ہے آدمی، آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اور اگر توبہ کر لیا تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی، وہ کالاپن اس کا دل میں بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ پہل کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی پہلی مرتبہ زنا کرے، پہلی مرتبہ چوری کرے، پہلی مرتبہ قتل کرے، تو پہلی مرتبہ ارتکاب گناہ کے بعد اس کی ظاہری باطنی کنڈیشن الگ ہوتی ہے، وہ گھبرایا رہتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی بے چینی، بعض مرتبہ تیز نگاہ والوں کو، تفتیش کرنے والے پولیس ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ جرم کیا ہے اس نے۔ ہاں، تو شروع میں یہ چیز، لیکن جیسے جیسے آدمی اس کی عادت میں پڑتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو وہ دل کی مہر لگانے کے بعد اب اس پر وہ اثرات، حیا، شرم، خوف، ڈر، بے چینی نہیں آتی، وہ نارمل رہتا ہے۔ ہاں، جیسے شراب پینے والا شروع میں بہک جاتا ہے، بہت زیادہ عادی ہو گیا تو پینے کے بعد بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ بہکا ہے، لیکن اس کا دماغ اس کے ٹھکانے میں نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے۔ ہاں، تو ایسا ہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ اور جب قلبی کریں، اگر وہ ہلاک نہ بھی کریں، گناہ کرنے پر آدمی کا دل مرے نہیں تو کم سے کم دل کمزور ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ گناہ سے دلوں پر زنگ لگتا ہے، ہاں، اور اس زنگ کا، اس کے صاف کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک توبہ، ایک اللہ کا ذکر۔ اور جب قلبی قوت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر امراض سے لڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ جو ایمان میں کمزور ہو گیا، گناہوں سے جس کا دل ہی مر گیا یا کمزور ہو گیا، تو اب اس کی قوت دفاع کمزور ہو گئی۔ کوئی بھی فتنہ آتا ہے، آج کی دامان دنیا کا نقشہ دیکھیے، ہمارے یہاں بہت بڑی پریشانی ہے۔ ایک نیا آدمی آتا ہے، کوئی رافضیت کا بگل بجاتا ہے، کوئی حدیثوں کے انکار کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی جو ہے نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی شکل میں فتنے لاتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں اور شخصیات میں سے بہت بڑی کچھ نہ کچھ تعداد جو ہے ان سے فریب کھا کے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ سب کے پیچھے چلنے والے، لائک کرنے والے، فالو کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک دم جب وہ اندھے ہو کر ان کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ ان کو دلیلیں دیجئے، قرآن حدیث بتائیے، قبول ہی نہیں کرتے۔ توفیق سے یہ وہی شکل ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیش کرنے میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بہتر انداز میں دعوت و تبلیغ کرنے والے، آپ کے اخلاق میں کوئی جھول کمزوری نہیں، آپ کی کسی بات میں کوئی کمزوری نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دعوت کے جواب میں ابو جہل، ابو لہب اور بہت سے مکہ اور مدینہ کے کفار و منافقین دعوت قبول نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں تھے، ان کا دل کمزور تھا۔ گناہوں نے، کفر اور شرک نے ان کو اتنا کمزور بنا دیا کہ ان کی دل کی زمین ہدایت کی فصل اگانے کے لائق ہی نہیں رہی۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھنے اور دل کی صحت کا خیال رکھنے کی بہت بہت شدید ضرورت ہے۔ اور